حادثوں کے بعد چہرے اور مزاج بدل جاتے ہیں، اکثر پہچاننے میں نہیں آتے۔ خوشی جھونپڑی یا محل کی محتاج نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس حال میں چاہے عطا کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے دنیاوی مقصد کا تعین کسی دوسرے کی زندگی سے موازنہ کر کے طے کرے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی سی ہے، سارا بوجھ خواہشوں کا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ پہلا تاثر ایسا دیجئے کہ آپ اس تاثر کو قائم رکھ سکیں۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کیجئے، اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیں۔ دنیا میں بولے جانے والی سب سے میٹھی زبان مطلب کی زبان ہے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے، اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ دنیا میں صرف ایک آدمی آپ کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہے آپ کا باپ۔ میں خدا اور انسان کے بارے میں آج تک بس اتنا جان پایا ہوں، مجھے جب بھی خدا کی ضرورت پڑی اس نے انسان کا روپ دھار لیا، اور جب جب مجھے انسان سے کام پڑا وہ خدا بن بیٹھا۔ ہمیں وہی نظر آتا ہے جو ہم سوچتے ہیں۔ جب کوئی بات، کام، انسان سوچ میں ہی نہ آئے تو دھیان بھی اس طرف نہیں جاتا، جبکہ وہ موجود ہوتا ہے۔ سوچ کی نظر آنکھ کی نظر سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کے کبھی رنج نہیں ہوا۔ جو انسان آپ کو دو کاموں سے زبردستی روکے تو فوراً سمجھ جائیں وہ آپ کا چھپا ہوا دشمن ہے۔ نماز سے روکے، کاروبار سے روکے۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سے جانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا، اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ انسان کے غصے میں عجیب منافقت ہے۔ اپنے سے طاقتور کے سامنے کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ دنیا میں سب سے خطرناک اور بزدل انسان وہ ہے جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں اور سامنے آ کر خوشامد کرتے ہیں۔ تنقید کے لیے دو چٹانک کی زبان کافی ہوتی ہے، مگر برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم بہت خاص ہو، کیونکہ تمہارا کردار تم سے بہتر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ مثال دینا آسان ہے، مثال بننا دشوار ہے۔ کچھ حالات مقابلے سے اور کچھ معاف کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ معاف کرنے والے حالات میں اگر مقابلہ کرو گے تو بکھر جاؤ گے۔ رونے میں کوئی برائی نہیں، مگر آنسوؤں کے پیچھے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نا امیدی ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اپنے اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ رشتے بغیر احساس کے ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہاتھ کی مٹھی میں پانی کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، مگر وہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے خارج ہوتا چلا جاتا ہے۔ محنت ایسی کریں جیسے آپ نے پہلے کبھی نہ کی ہو، اور محنت کا نتیجہ ایسا دیں جیسا کبھی کسی نے نہ سوچا ہو اور نہ ہی پہلے دیکھا ہو۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہوگا اس کے گاؤ اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیادوں پر اپنے ہی ریکارڈ توڑ لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پیدا ہوتے ہی ہر انسان کو ایک نام دے دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ بس اسی نام کے ساتھ مر جاتے ہیں، جبکہ پہچان انسان خود بناتا ہے، اور وجود کی پہچان اور ثبوت عقل ہے۔ بنا مقصد کے زندگی گیلے کاغذ کی طرح ہوتی ہے، جس پر نہ تو آسانی سے کچھ لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو آسانی سے جلا سکتے ہیں۔ اور جب سوچ کی نظر پر ہی پردہ پڑ جائے تو آنکھ اسے کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ سوچ کی آنکھ پر اعتماد، یقین اور وفا پر پردہ ڈالتی ہے، پھر چاہے وہ بات،
کام چیز واقعہ انسان موجود بھی ہو نظر نہیں آتا اور نہ ہی اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم بہت ہے